الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین اور انسان کو عالم اصغر بنایا ہے۔ گویا کہ اس کائنات کے اندر جس قدر مخلوقات آباد ہیں اور جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات ہیں، وہ سب کے سب اللہ نے اس کے نمونے انسان کے وجود میں رکھے ہیں۔ اس لیے انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں کہ عالم اکبر کے اندر جس قدر مخلوقات کے نمونے ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی رکھے ہیں۔ اس لیے انسان گویا کہ عالم اصغر ہے، اور یہ ظاہری کائنات عالم اکبر ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہیمیت اور قدوسیت دو مخلوقات کے سنگم پر کھڑا کیا ہے۔ سنگم پر ہے، قدوسیت کے اندر تو ملائکہ کی نورانیت پائی جاتی ہے، اور بہیمیت کے اندر حیوانات کا عنصر ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہیمیت اور ملکوتیت یعنی قدوسیت کا مجموعہ بنایا ہے۔ اس انسان پر جب بہیمت غالب ہوتی ہے تو معاصی کی طرف دوڑتا ہے، جب اس پر قدوسیت غالب ہوتی ہے تو یہ عبادت اور نیکی کی طرف بھاگتا ہے۔ اور اس انسان کا یہی امتحان رکھا ہے کہ یہ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، یہ اپنے اوپر قدوسیت کو غالب رکھتا ہے یا اپنے اوپر جو حیوانیت کو غالب رکھتا ہے۔ اگر بہیمیت اور حیوانیت اس پر غالب آ جائے تو اس سے گناہ صادر ہونے لگتے ہیں، یہ اپنے خالق سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اس پر قدوسیت غالب ہوتی ہے تو یہ ملائکہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا عابد بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام بھیجے ہیں کہ اس انسان کو یہ سلیقہ سکھائیں کو مغلوب کیسے کرنا ہے، بہیمیت کو فنا نہیں کرنا۔ اس لیے کہ فنا کر دینا تو یہ ملکوتیت ہے اور ملائکہ بنانا مقصود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قدوسیت ہی کو غالب کر کے حیوانیت انسان جو فنا کرے تو یہ گویا کہ انسانیت نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات تو یہی ہے کہ قدوسیت اور بہیمیت دونوں کو لے کے چلتا ہے، لیکن اس توازن و اعتدال کے ساتھ لے کے چلتا ہے کہ وہ اپنی منزل کو بھی پاتا ہے اور اپنے خالق سے بھی ناآشنا نہیں ہوتا۔
تو اس لیے اکرام علیہ السلام بھیجے، اور انہوں نے پھر مختلف انداز سے اپنے اپنی قوم اور امتوں کو یہ سلیقہ سکھایا کہ قدوسیت کیسے غالب کی جاتی ہے اور بہیمت کیسے غالب کی جاتی ہے۔ بہیمت کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر تمہاری لذتوں کو جو حصہ تم کیسے حاصل کر سکتے ہو، اور سے آخرت کی تیاری کے اندر تم اپنے لیے سرخرو ہونے کا راستہ کیسے جو ہے صاف کر سکتے ہو۔ یہی کمال انبیاء اکرام علیہ السلام کا ان انسانوں نے سیکھا، اور اس کو لے کر جب آگے چلتے ہیں تو دنیا میں رہ کے وہ جنت کا مزہ چکھتے ہیں، اور آخرت میں ان کو جنت ہی مل جاتی ہے، اور آخرت میں ان کو جنت ہی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنی عبادات جو وہ ابتدائے آفرینے سے لاگو کیے ہیں، اس میں صرف یہی نقطہ مقصود ہے کہ بہیمت کو مغلوب کر کے رکھنا ہے۔ کھانا بھی ہے حیوانوں کی طرح، پینا بھی ہے حیوانوں کی طرح، گویا کہ انسان کی جسمانی جتنے لذائذ ہیں وہ حاصل کرنے ہیں، لیکن اس کی کوئی حدود ہیں۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جب ان لذائذ کو انسان اور خواہشات کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو بھی حاصل کرتا ہے اور اپنی مرضیات پر بھی چلتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی مرضی منزل کو پا لیتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کو جب لاگو کیا تو اسی نقطہ کو سامنے رکھا ہے۔ نماز کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے، حج کی عبادت ہے، یہاں تک کہ روزے کی عبادت ہے۔ رمضان کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں، اور یہ 2025 کا رمضان ہے الحمدللہ۔ اس روزے کی عبادت کو کے اندر بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہی مطلوب ہے کہ ہم بہیمیت کو کیسے مغلوب کر سکتے ہیں۔ بہیمیت کو فنا کرنا مقصود نہیں، اس لیے کہ بہیمیت کر سکتے ہیں۔ بہیمیت کو فنا کرنا مقصود نہیں، اس لیے کہ بہیمیت اور حیوانیت کا تقاضا کھانا ہے، اس کا تقاضا پینا ہے، اس کا تقاضا جفتی کرنا ہے۔ اس پورے مہینے کو اگر آپ جائزہ لیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے کے اندر کھانے پینے کی پابندی نہیں لگا دی، بلکہ ایک مقصود و تعالی نے پورے مہینے کے اندر کھانے پینے کی پابندی نہیں لگا دی، بلکہ ایک مخصوص ایک سرٹن ٹائم بتا دیا ہے کہ صبح سے شام تک تمہیں کھانا نہیں ہے، صبح سے شام تک تمہیں پینا نہیں ہے، صبح سے شام تک تم اپنے لذائذ و خواہشات سے تمہیں دور رہنا ہے۔ ہاں، اور اس کے بعد صبح 7 تک تمہیں اجازت ہے تم کھا بھی لو، بھی پورا کر لو۔ اس لیے کہ اگر بہیمیت کو فنا کرنا مقصود ہوتا تو پھر افطار کے وقت کھانے کی اجازت نہ ہوتی، اور اجازت اسی لیے دی ہے کہ تاکہ یہ انسان جو اپنی بہیمیت کو قائم رکھے، لیکن اس بہیمیت کی قوت کو، اس قدوسیت کے اوپر قربان کرے جس قدوسیت کے ذریعے سے وہ اپنے مالک اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہی اصل ہے۔ اور یہی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدون سے مراد یعرفون ہے، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اور صرف اپنی معرفت کے لیے کی ہے کہ یہ جن اور انسان میری معرفت کو حاصل کریں، میری ذات و صفات کی معرفت اور پہچان اور عرفان الہی کے جب راستے طے کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کے سر عبادت کے اندر جھک جائیں گے۔ راستے طے کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کے سر عبادت کے اندر جھک جائیں گے۔ ان کو عبادت کے لیے آنے کے لیے پہلے معرفت کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو اگر وہ عبادت کریں گے بھی تو وہ کھوکھلی عبادت ہوگی، وہ بے مزہ عبادت ہوگی، وہ پھیکی عبادت ہوگی، وہ صرف انسان کا اٹھنا کی حقیقی معرفت ان کو حاصل ہو گئی، اب یہ عبادت ہوگی تو عبادت اپنے حقیقی روح کے ساتھ عبادت ہوگی۔ اس لیے کہ جب انسان اپنی اصل کو دیکھتا ہے اس کا نفع پاتا ہے۔ اگر کھانے کی تصویر آپ کے کاغذ پر ہے تو اس سے بھوک نہیں مٹتی ہے، پانی کی۔ اسی طریقے سے آگ کی تصویر کپڑے پر ہے تو آپ کپڑا جلتا نہیں ہے، تو گویا کہ تصویر یہ گویا کہ ایک بے معنی چیز ہے، ایک پہچان تو ہے لیکن حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر واقعی کھانا آپ کے سامنے ہو، اب یہ آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی، واقعی پانی موجود ہو تو آپ پانی پئیں تو آپ کی پیاس بجھے گی، واقعی آگ لگی ہو تو کپڑا جلے گا۔ تو معلوم ہے کہ حقیقی معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی تو اس حقیقت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے اور عبادت اپنی روح کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی۔
ہاں عبادت کی تصویریں ہم تو پیش کرتے رہیں گے، نماز کی تصویریں جاری ہیں، روزے کی تصویریں جاری ہیں، نماز کی تصویریں جاری ہیں، روزے کی تصویریں جاری ہیں، حج زکوٰۃ کی تصویریں جاری ہیں۔ تصویر پر حقیقت کا حکم نہیں لگتا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نماز اور روزے کو لپیٹ کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ لیکن جب حقیقی عبادت چاہتا ہے تو اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، اور معرفت جب اس کو حاصل نہیں کرنا ہے، تمہیں پیاسا اور بھوکا رہنا ہے، تمہیں زکاتیں دینی ہیں، تمہیں حج کے لیے لبیک کہنا ہے، کیونکہ جب اس ذات کی معرفت ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کے سر سجدے میں گرے گے، واقعی اس خدا کا حق ادا کرنے کو دوڑے گا۔ اب ملائکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو وہ معرفت حاصل ہے کہ الہی کی معرفت سے واقف ہیں، لہذا وہ اگر سجدے میں تو سجدے میں ہی پڑے ہیں، رکوع میں تو رکوع میں کھڑے ہیں، قیام میں تو قیام میں ہی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے ملائکہ ہیں کہ جو جب سے پیدا کیے گئے اس وقت سے قیام میں ہی کھڑے ہیں، اور ایسے ملائکہ ہیں کہ جب سے پیدا کیے گئے وہ رکوع کے اندر ہی ہیں، اور ایسے ملائکہ جب سے پیدا کیے گئے سجدے میں ہی ہیں۔ آخر کیا وجہ؟ یہ معرفت۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے میکائیل فرشتہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے پانی اکٹھے کر کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں تو ساری کائنات کے پانی اکٹھے کر کے اس کے سر پہ ڈالے جائیں تو ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گرے گا، اتنا بڑا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور خوف سے اور اس کی کبریائی کی طاقت سے پگھلتا 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 مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا ہے، کی طاقت سے پگھلتا 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 مکھی کے سر کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ معرفت ہے جو اس اتنے بڑے فرشتوں کو پگھلا رہی ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو 6 فٹ کا انسان قابو سے باہر ہو جاتا ہے، اگر معرفت ہے تو میکائیل جیسا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتا تو پگھل۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں، اللہ کی معرفت کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرواتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو جاتا ہے تو پھر اس نبی کے امتی یہ سوال نہیں کرتے کہ اللہ ہے، اللہ آیا کیوں نہیں، اللہ ہم دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جب اس حقیقت کو پیدا کر دیا، یہ معرفت پیدا کر دی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی امتیں گزری ہیں، کتنی امتیں گزری ہیں۔ کسی امت کے لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کو ہم اگر کیا تو جواب صاف مل گیا کہ نہیں تم لن ترانی دیکھ نہیں سکتے، اس کا مطلب تمہاری معرفت ابھی کامل نہیں ہے، تو معرفت اپنی کامل کرو۔ جب معرفت کامل ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی سوال نہیں کرتا کہ اللہ کو مجھے دیکھنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر انہوں نے نبی سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ عبادت کی حقیقت کے عناصر ثلاثہ حال ہے۔ سب سے پہلے اس عبادت کا علم انسان کو ہوتا ہے کہ عبادت کرنی کیسے ہے، اس کے بعد عبادت پہ عمل کرتا ہے کہ عبادت کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے، اور تیسرا اس عبادت کو اپنا حال بنا لے، عبادت انسان کی طبیعت ثانیہ بن جائے۔ جب اس کا حال بن جاتی ہے تو پھر یہ عبادت سے نہیں ہے۔ عبادت اگر آگے پیچھے بھی ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، نماز اگر چھوٹتی ہو تو تڑپنے لگتا ہے، نماز قضا ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم تو حاصل ہے، عمل تو حاصل ہے، کہ حال نہیں ہے۔ جب عبادت حال بن جاتی ہے اب یہ عبادت سے چھوٹتی نہیں ہے، اب اس پہ تخلف نہیں ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ ہاں، علم انسان حاصل کر لیتا ہے کسی سے کسب کر کے، عمل کا طریقہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ عمل ایسے کرنا ہے، لیکن حال بن جائے وہ حال کیسے بنے گا؟ اور حال اصل ہے، حال بن جائے وہ حال کیسے بنے گا؟ اور حال اصل ہے کہ جب وہ عبادت حال بن جاتی ہے، اس کی مثال حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں دی، فرمایا کہ علم کی مثال ایسی ہے کہ جس سے کسی سے آپ کو محبت ہو گئی، وہ آپ کا محبوب ہے۔ یہ علم کسی سے آپ کو محبت ہو گئی، وہ آپ کا محبوب ہے، یہ علم ہے کہ آپ کو محبت ہو گئی۔ اور عمل یہ کہ آپ اس کو اچھے اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، خوبصورت تحفے اس کو دے رہے ہیں،
کو تحفے آپس میں جو ایکسچینج ہو رہے ہیں، تو یہ عمل ہے، اس محبت کا اظہار آپ اس انداز سے کر رہے ہیں۔ اور تیسرا فرما حال یا دور ہو گیا تو اس کے بغیر طبیعت بے چین ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ ورنہ فرمایا عام حالات میں کتنوں کو ہم دسترخوان پہ کھانا کھلا کے رخصت کر دیتے ہیں، لیکن اس کی جدائی میں تڑپتے نہیں ہیں۔ لیکن جس کو کھانا کھلا کے اس کی جدائی میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے بے چینی پیدا ہو رہی ہے، فرمایا یہ حال ہے۔ یہ محبت صرف علم نہیں رہ گئی، محبت صرف عمل نہیں رہ گئی، بلکہ امتیں گزری ہیں، کسی امت کے لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کو ہمیں دیکھنا ہے؟ اگر کیا تو جواب صاف مل گیا کہ نہیں، تم لن ترانی دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب تمہاری معرفت ابھی کامل نہیں ہے، تو معرفت اپنی کامل کرو۔ جب معرفت کامل ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی سوال نہیں کرتا کہ اللہ کو مجھے دیکھنا ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر انہوں نے نبی سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے معرفت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ عبادت کے حق ہے، ایک علم ہے، دوسرا عمل ہے، اور تیسرا حال ہے۔ سب سے پہلے اس عبادت کا علم انسان کو ہوتا ہے کہ عبادت کرنی کیسے ہے، اس کے بعد عبادت پہ عمل کرتا ہے کہ عبادت کا پریکٹیکل طریقہ یہ ہے، اور تیسرا اس عبادت کو اپنا حال بنا لے۔ عبادت انسان کی طبیعت یہ عبادت سے تخلف نہیں کرتا، اب یہ عبادت کو بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ عبادت اگر آگے پیچھے بھی ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، نماز اگر چھوٹتی ہے تو تڑپنے لگتا ہے، نماز قضا ہوتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم تو حاصل ہے، عمل تو حاصل ہے کہ حال نہیں ہے۔ جب عبادت حال بن جاتی ہے، اب یہ عبادت سے چھوٹتی نہیں ہے، اب اس پہ تخلف نہیں ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں حاصل کیسے ہوں گی؟ ہاں، علم انسان حاصل کر لیتا ہے کسی سے کسب کر کے، عمل کا طریقہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ عمل ایسے کرنا ہے، لیکن حال بن جائے، وہ حال کیسے بنے گا؟ اور حال اصل ہے کہ جب وہ عبادت حال بن جاتی ہے، اس کی مثال حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں دی، فرمایا کہ علم کی مثال ایسی ہے کہ جس سے کسی سے آپ کو محبت ہو گئی، اور عمل یہ کہ آپ اس کو اچھے کھانے کھلا رہے ہیں، خوبصورت تحفے اس کو دے رہے ہیں، کو تحفے آپس میں جو ایکسچینج ہو رہے ہیں، تو یہ عمل ہے، اس محبت کا اظہار آپ اس انداز سے کر رہے ہیں۔ اور تیسرا فرما حال یہ ہے کہ اب وہ جب چلا گیا، دور ہو گیا، تو اس کے بغیر طبیعت بے چین ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں۔ رات میں کتنوں کو ہم دسترخوان پہ کھانا کھلا کے رخصت کر دیتے ہیں، لیکن اس کی جدائی میں تڑپتے نہیں ہیں۔ لیکن جس کو کھانا کھلا کے اس کی جدائی میں تڑپ پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے بے چینی پیدا ہو رہی ہے، فرمایا یہ حال ہے۔ یہ محبت صرف علم نہیں رہ گئی، محبت صرف عمل نہیں رہ گئی، بلکہ محبت اس کا حال بن گئی ہے۔ اب محبوب کے بغیر اس کا ایک پل جی نہیں لگتا ہے، فرمایا کہ عبادت اپنی حقیقت کے ساتھ اسی وقت انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ جب علم اور عمل کے ساتھ اس کو اپنا حال بنا لے۔ اور حال فرمایا کیسے بنے گا؟ حال بنے گا معرفت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب معرفت حاصل ہو جائے گی، اس عابد کو اپنے معبود کی معرفت حاصل ہوگی، اس راضی کو اپنے مرزوق کی معرفت حاصل ہوگی، اس مخلوق کو خالق کی معرفت جب حاصل ہو جائے گی تو عبادت کا حال بننے لگے گی۔ اس لیے فرمایا کہ لیعبدون سے مراد اس کا حال بننے لگے گی، اس لیے فرمایا کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پہچان لیں۔ اب رہا یہ سوال کہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ حالانکہ تقوی آخری معراج تھا، اب اس کے بعد کوئی اور معراج نہیں چاہیے، کیونکہ ان للمتقین مفازا، کہ تقوی والوں کے لیے کامیابیوں کا فیصلہ ہے۔ بس تقوی کے بعد مزید تو کسی منزل اور کسی حکم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ساتھ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔ ایمان فرمایا کہ سچوں کے ساتھ جڑے رہو، یعنی سچوں کی صحبتیں تمہارے ساتھ رہیں۔ جب سچوں کی صحبتیں رہیں گی تو وہ جو تقوی تم نے حاصل کیا وہ تمہارا مرتے دم تک قائم رہے گا، کیونکہ تقوی حال بن جائے گا۔ جب حال بن جائے گا تو اب یہ کسی وقت بھی تخلف اس سے نہیں ہوگا، ہر وقت لمحہ لمحہ تمہاری زندگی تنہائیوں میں تم پہرے لگ جائیں گے، جلوتوں خلوتوں میں خدا کا دھیان تمہیں حاصل ہو جائے گا، تم اپنے اللہ کو بھولو گے نہیں۔
تو اس لیے فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صحبت سچوں کی صحبت حاصل کر لیں۔ جب سچوں کی صحبت ہوگی تو فرمایا کہ بس اب یہ وہ معرفت آپ کو وہاں سے ملے گی جو سچے ہیں، وہ معرفت آپ کو وہاں سے ملے گی جو سچے ہیں، کیونکہ سچوں نے یہ معرفت کے راستے کو طے کر لیا ہے، یہ معرفت کا سودا انہوں نے خرید لیا ہے۔ اب ان کے پاس جب جاؤ گے، ان کی صحبتوں میں بیٹھو گے، اب وہ معرفت و عرفان الہی کو تقسیم کریں گے تو اس میں تمہیں حصہ ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم یعنی دین کے اندر صحبت کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کو صحابی صحبت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت حاصل ہو گئی، اس صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام اس جو ترقی کی معراج پر پہنچے گی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ حالانکہ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی، انہوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ لیکچر نہیں دیے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چلتی پھرتی ایک تصویر کو دیکھا ہے، اس پہ حسنہ پہ نظر رکھی ہے۔ رسول اللہ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، بولتے کیسے ہیں، گفتار رفتار کے اخلاق و کردار کیا ہے، نشست و برخاست کیسی ہے، ایک ایک چیز پہ جب نظر رکھی، ان چیزوں کا جب ان صحبت کی سے اڈاپٹ کر لیا تو صحابہ کی وہ شان بن گئی کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کی بنیاد صحبت، فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کی اور رسول اللہ کی صحبت۔ اور آج صحابی کو ہم صحابی کہہ دیں تو اس کا مطلب اس کی سارے کمالات کا اظہار ہو گیا۔ کسی صحابی کو مولانا نہیں کہتے، مفتی اعظم نہیں کہتے، فقیہ وقت نہیں کہتے، یہ کہتے یہ صحابی رسول ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور یہ ایک ایسا حوالہ ہے صحابی رسول ہونے کا، اللہ روایات میں آتا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں جب صحابہ گئے اور وہاں جب رات گزارنی تھی تو وہاں کے لوکل لوگوں نے کہا کہ یہاں رات نہیں گزار سکتے، یہاں تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، وحشی جانور ہیں، یہاں آپ لیٹیں گے آپ کو نقصان پہنچے گا، بچھو ہیں، وحشی جانور ہیں، یہاں آپ لیٹیں گے آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں، اس جنگل سے ہٹ کے فلاں جگہ جانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے کہا بھئی وہاں جانا نہیں، ہمیں تو یہاں پہ اللہ کا نام بلند کرنا ہے، ہمیں یہاں محنت کرنی ہے۔ کہا کہ نہیں یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ایک صحابی ہے، کہا کہ نہیں یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک صحابی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کیا اے جنگل کے جانوروں، ہم جو ہے نبی کے صحابہ ہیں، محمد کے صحابہ ہیں، اصحاب رسول ہیں، آج تمہارے پر مہمان بن کے آئے ہیں، ہمیں یہ رات گزارنی ہے، لہذا ہماری راحت کے لیے جنگل کو خالی کر دو۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کے جنگل کو خالی کر رہے ہیں، درندے اور موذی جانور سارے کے ساتھ جنگل کو خالی کر رہے ہیں، اس لیے کہ صحابی ہونے کا حوالہ دیا، جنگل کے جانوروں نے اس کو لبیک کہا تو کام عطا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو سفر کر رہے ہیں، علامہ جلال سیوطی نے روایت نقل کی، لمبا سفر کیا، یہاں تک کہ مدینہ سے بھی دور ہی تھے کہ گدھا جو ہلاک ہو گیا، مر گیا، گدھا مر گیا، اب یہ پہنچوں گا کیسے؟ فوراً خیال آیا کہ رسول اللہ کی تربیت دماغ میں آئی کہ ایسے کوئی مصیبت کا وقت ہے تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے خدا سے دعا کرو۔ ایک طرف ہوئے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی اور دعا کی، یا اللہ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو میں تیرے محبوب کا صحابی ہوں اور محبوب کے مدینہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، اسباب کوئی نہیں، یہ گدھا تھا اور یہ مر گیا ہے، یا اللہ اس کو تو زندہ کر دے تاکہ میں مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں۔ علامہ جلال سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ بس اتنی دعا کر کے اس نے چہرے پہ ہاتھ ہی پھیرے ہیں کہ گدھا کان ہے یہ ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، گدھا زندہ ہو گیا اور گدھے پہ سوار ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ یہ وہ حوالہ تو وہ صحبت، اور صحبت کا عالم تو یہ ہے کہ دیکھو ابو جہل کو زیارت تک حاصل ہے رسول اللہ کی، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ایک ایک نظارے پہ نگاہ اس کی، لیکن وہ محروم رہ گیا۔ اور عبداللہ ابن مکتوم صحابی جو نابینا صحابی ہے، آنکھوں سے رسول اللہ کے اس سراپا حسن کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بس دل سے مان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کو ان کا منتظر کھڑا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کو ان کا منتظر کھڑا کر دیا۔ عبداللہ ابن مکتوم اتنا اونچا مقام،
اور اتنا اونچا مقام کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کے روسا مشرکین آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، اور میں عبداللہ مجھے فلاں آیت بتا دیجئے، کچھ تعلیم کر دیجئے۔ آپ کو ذرا ناگوار لگا کہ بھئی ابھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی ایسے وقت میں انٹرپٹ کر دیا اس نے، تو آپ نے اپنے طور پہ تو صحیح ناگواری محسوس کی کہ درمیان میں کیوں آ گیا۔ ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگوں سے گفتگو ہو رہی۔ آپ نے ذرا ناگواری کی اور ذرا چہرہ پھیر لیا اور ان کو رخصت کیا۔ سورۃ عبس و تولی نازل، عبس و تولی، چی بجبی ہوا، منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، جب ایک نابینا اس کے پاس آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک محبت کے ساتھ ایک تنبیہ کر دی، ایک ڈانٹ پلا دی کہ یہ جو نابینا ہے یہ تو کچھ سیکھے گا، کچھ ملے گا، اور یہ جو نفع اٹھانے ہیں پتہ نہیں اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے، یہ تو بیچارہ سچا عاشق ہے، یہ تو نفع اٹھانے آیا اور آپ اسے منہ۔ تو اس کے بعد جب بھی وہ مجلس میں آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے کہ یہ وہ شخص آ گیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر عتاب فرمایا۔ کہتے یہ عبداللہ ابن مکتوب آ گیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے عتاب فرمایا۔ تو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ نے عتاب فرمایا، تو معلوم ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ صحابیت کی نسبت یعنی ایمان کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی، بھلے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ منصب عالی عطا فرما دی۔ تو صحبت، تو دین کی بنیاد صحبت ہے، اور صحبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی علوم، اور آج تک وہ سینہ بسینہ اس صحبت کے ذریعے سے آج پیغام آگے پہنچ رہا ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ معرفت الہی اگر حاصل کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل کرنا ہے تو کونوا مع صادقین، فرمایا سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دین اسلام کی عبادات آپ دیکھیں کہ یہ اجتماعی عبادات ہیں۔ نماز اجتماعی عبادت ہے کہ آپ باجماعت نماز ادا کریں، ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز ادا ہو رہی ہے، جمعے کی نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے، عید کی نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے۔ تو دیکھو یہ عبادتیں اجتماعی کیا ہیں؟ صحبت کی وجہ سے۔ عبادتیں اجتماعی کیا ہیں؟ صحبت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ اس 500,000 کے مجمع میں ہر ایک کو دوسرے کی صحبت حاصل ہے، ہر مومن کے انوار الہی دوسرے پر منعکس ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے انوارات ایک دوسرے سے مکس ہو کر ایک دوسرے سے کسب فیض حاصل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے اس سے سبق حاصل کر رہا ہے کہ یار دیکھو اس کا انداز، وہ اس سے سیکھتا ہے۔ تو صحبت کی وجہ سے دیکھو یہ ایک دوسرے کے اندر تربیت کا فیضان چل رہا ہے۔ زکوٰۃ کی عبادت، اس میں کچھ نہ ہو کچھ، دو آدمیوں کی تو صحبت ہے، ایک دینے والا ایک لینے والا، دینے والے کا دینے کا انداز، لینے والے کا لینے کا انداز، یہ دونوں ایک دوسرے سے کسب۔ حج کے اندر 50 لاکھ کا مجمع، اور وہاں صرف یہ صحبت کی وجہ سے سب ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ کو راتوں کو اٹھ کے رونے والے، دنوں کے اندر لبیک کہنے والے، سب ایک دوسرے سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے ساتھ روحانی جو انوارات ایک دوسرے کے منعکس ہو رہے ہیں، شعائیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پا رہی ہیں۔ اور آج ہے روزے کو، رمضان کا مہینہ اور یہ روزے کی عبادت۔ روزہ بظاہر تو انفرادی لگتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا بس گھر میں ختم، اکیلے آپ نے سحری کر دی، اکیلے افطاری کر لی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے افطاری کر لی، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ابتدا اور انتہا یعنی اس کے روزے کا ابتدا، سحری اور افطاری کے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹن ٹائم کے اندر ایسا متعین کر دیا کہ ساری کائنات کے اندر، سارے علاقے کے اندر لوگ ایک ہی وقت کے روزے کی سحری ختم کر رہے ہیں، اور ایک کائنات کے اندر سارے علاقے کے اندر لوگ ایک ہی وقت کے روزے کی سحری ختم کر رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں افطار کے لیے بیٹھ رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اجتماعیت پیدا کر دی، یہاں تک کہ رات میں جب تراویحوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو 500,000 آدمی، 50,000 آدمی ایک قاری کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں، یہ وہ صحبت۔ تو اور اس صحبت کی وجہ سے مقصود کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو بڑھانا ہے۔ جب ایک دوسرے کی صحبت حاصل ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے سے سیکھتا ہے، ایک دوسرے کی ایمانیات جب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس کے اندر انوارات پیدا ہوتے ہیں، ارتیاش پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اجتماعی عبادات کے اندر جو ہے وہ جس قدر اجر،
تو معلوم ہے کہ معرفت الہی یہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے، اور جن کو اللہ والوں کے نیکوں کی صدیقین کی صحبت حاصل ہو گئی، صالحین کی صحبت حاصل ہو گئی، شہداء کی صحبت حاصل ہو گئی، تو ان کی کیا ہی کہنے۔ اور جو نبیوں کے زمانے میں تھے ان کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہو گئی، اس صحبت کے ذریعے سے وہ اپنی معراج پر پہنچے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔ اور جبکہ روزے کے بارے میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من تم پہ روزے فرض کر کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ دیکھو تقوی کو آخری منزل قرار دیا ہے کہ روزے سے تقوی تمہیں حاصل ہو گیا بس، لیکن اس آیت میں بتایا نہیں، تقوی کے بعد ایک اگلی منزل کہ اب تقوی کے بعد نیکوں کے ساتھ جڑے رہو۔ جب تقوی تم نے روزے سے حاصل کیا، جو تقوی نماز سے حاصل کیا، جو تقوی حج اور زکوٰۃ سے حاصل کیا، جو تقوی تم نے دوسری اخلاقیات سے حاصل کیا، وہ تقوی مرتے دم تک قائم رہے۔ اس کا طریقہ ہے کہ تم نیکوں کی صحبت میں رہو، نیکوں کے ساتھ تمہارے روابط رہیں۔ جب نیکوں کی صحبت رہیں گے تو بھی صحبت صالح ترا صالح کنت آتے ہیں۔ صحبت تو ایک ایسی فطری چیز ہے کہ بے جان چیزیں بھی اس کا اثر لیتی ہیں۔ اور تمثیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جیب میں سے تسبیح کو نکالا تو تسبیح کو سونگا تو اس میں خوشبو تھی، تو میں نے تسبیح سے پوچھا اری تو خوشبو نہیں ہے، تیرے وجود سے خوشبو کیوں پھوٹ رہی ہے؟ تو تسبیح بولی زبان حال سے کہ میں تو خوشبو نہیں ہوں، کہ عطر کی شیشی کے ساتھ جیب میں صحبت ہو گئی تھی، اس کے نتیجے میں خوشبو مجھ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ فرمایا کہ مٹی کے اوپر پھول پڑے تھے، میں نے مٹی کو اٹھایا، مٹی کو سونگا، اس میں پھولوں کی خوشبو تھی، میں نے کہا تو پھول نہیں ہے، تیرے اندر پھولوں کی خوشبو کیسے ہے؟ تو زبان حال سے بولی میرے میں تو خوشبو نہیں، کچھ دن میری صحبت پھولوں کے ساتھ ہو گئی تھی، کچھ دن میری صحبت پھولوں کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ پھولوں کی خوشبو میرے اندر آ گئی۔ فرمایا کہ بے جان چیزیں صحبت کا اثر لیتی ہیں، اور یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہو وہ نیکوں کے پاس بیٹھے اور نیکوں کی صحبت میں آئے تو کیا اس کا اثر نہیں لے؟ یقین اثر لے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دنیا کے اندر پھر دل کی آنکھ سے اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، اور آخر میں جب پہنچیں گے تو جنتوں کے اپنے سر کی آنکھ سے بھی دیکھیں گے۔ اس پہ امام رومی رحمۃ اللہ قصہ لکھا ہے، سلطان محمود غزنوی یہ راتوں کو بھیس بدل کے عام طور پر لوگوں سے ملاقاتیں کرتا تھا تاکہ احوال پتہ چلتے رہے، شہر کے ملک کے احوال کیا ہیں۔ تو دیکھا کہ احوال کیا ہیں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے اکٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ وہ جو 4-5 آدمی تھے وہ چور تھے، وہ چوری کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ یہ کہا میں بھی تم میں سے ہی ہوں۔ انہوں نے سمجھا یہ بھی چور ہے، یہ کہا میں بھی تم میں سے ہی ہوں۔ انہوں نے سمجھا یہ بھی چور ہے، انہوں نے کہا ساڑھے نال دہی ہے جی، کوئی گل نہیں۔ اب کہتے جی چوری کا پلان ہے، اب ہر بندہ اپنا اپنا کمال دکھائے، کس میں کون سا کوئی ایسا کمال ہے، یعنی آج کی زبان میں ٹیلنٹ۔ ایک نے کہا جی میرے پاس ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں مٹی سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ اور بس زبردست، بہت خوب۔ دوسرا بولا، کہا کہ میرے پاس ٹیلنٹ یہ ہے کہ میں کتا جب بھونکتا ہے میں سنتا ہوں کتے کی آواز تو سمجھ جاتا ہوں کتا بول کیا رہا ہے، اس کا پیغام سمجھ۔ تمہارے پاس کیا ٹیلنٹ؟ کہا تھا جناب میرے پاس ٹیلنٹ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھ لوں دن کے سویرے میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی ہے، میری آنکھ میں ایسی پہچان ہے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ اگلا بولا کہ میرے میں یہ طاقت ہے کہ میں یہ گھونسا میرا اتنا مضبوط ہے کہ میں دیوار میں مار کے اس میں نقب لگا لیتا ہوں، مضبوط ہے کہ میں دیوار میں مار کے اس میں نقب لگا لیتا ہوں اور نقب لگا کے اندر سے چوری کرنا آسان کر دیتا ہوں۔ بہت خوب، آپ بھی کام کے آدمی ہیں۔ اگلے سے پوچھا، کہا جی میرے میں کمال یہ کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں کمند اونچے سے اونچا محل بھی ہو اس کے کناروں پہ پھینکتا ہوں، کنگروں پہ، اور جو اس کے ذریعے جاتا ہوں۔ ان کے بہت خوب۔ اب یہ محمود غزنوی کا نمبر آ گیا۔ اور جی آپ میں کیا کمال ہے؟ کہ جی میرے پاس کمال یہ ہے کہ جب مجرم پکڑے جائیں اور جلاد اس کو پھانسی کاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہوں تو میں داڑھی ہلا دوں تو ان کی معافی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تیری تو ساڈا کتا مانتے ہیں بھائی، یہ تو بندہ پہلے ملے نہیں۔ کہتے ہمارے سارے کمال تو چوری کی تکمیل کر رہے ہیں لیکن معافی کی تکمیل کا کوئی راستہ نہیں تھا، معافی والا کام آپ نے کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ ہمارے سردار ہیں جی، چلے۔ طے کا ہوا کہ شاہی خزانے کی چوری کرنی اور بادشاہ ساتھ ہے، اب چل رہے
اور بادشاہ ساتھ ہے. اب چل رہے. فرمایا کہ جیسے قریب پہنچے محل کے تو کتا بھونکا تو کان کی جو صلاحیت والا بولا. کہا کہ کتا کہہ رہا کہ او کجرو بادشاہ تھوڑے نال ہی ہوگا. لالچ مال کی اور کہتے کتا پاگل ہو گیا رہن دے. وہ کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہی ہے. اور چھڑ یار اگے چلو. اس کی سنی نہیں, چلے گئے. اب نقب والے نے نقب لگائی, کمند والے کمند پھینکا, اور جو سونگنے والے سونگا کہ یہاں خزانہ ہے. پہنچ گئے اور آگے خزانہ تقسیم کیا. اب بادشاہ تو پہچان لی جس جگہ پہ جہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ گھروں کو چلے گئے. بادشاہ محل میں آ گیا. صبح کو بادشاہ نے فوجی بھیجے, سارے گرفتار کر کے اب دربار میں کھڑے کہ چوری کی ہے. اب بادشاہ خود چونکہ ساتھ ہے تو اس کو ضرورت ہے نہیں. انہیں فیصلہ کر دیا کہ ان سب کو جو ہے جلادوں کے حوالے کرو. اور بات شاہی خزانے کی چوری, یہ تو پورے ملک کی چوری ہے. شاہی خزانے میں سارے ملک کا حصہ ہے, لہٰذا ان کو پھانسی لٹکا. آپ جب تھر تھر کانپ رہے, سب کی مشقیں باندھی ہوئی ہیں, جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. اب وہ جو رات کو جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہیں, اب وہ جو رات کو دیکھ کے پہچاننے والا آدمی وہ ذرا تھوڑی سی اطمینان میں ہے, لیکن کبھی اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے, کبھی خوف سے زرد ہوتا ہے. اب بادشاہ کو دیکھ رہا ہے وہ. اب جب فائنل فیصلہ ہو گیا تو گویا کہ امید اور خوف کی کیفیت میں ہے. عالمان بین الخوف والرجا. تو گویا کہ امید اور خوف کی کیفیت میں ہے. عالمان بین الخوف والرجا. ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوف امید, اس کو کچھ امید بھی لگتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے کہ یار بندہ وہی ہے لگتا ہے. پھر کہتے ہیں شاید او نہ ہوئے. تو مطلب اس طرح کی کیفیت. اب جب سب فیصلے ہو گئے تو آخر وہ بادشاہ سلامت, کچھ عرض کروں. ہاں بولو. ایک نے رات کو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا. سونگنے والے نے سونگ کے بتایا, سننے والے نے سن کے بتایا. اب وہ مکے والے نے مکہ مار کے نقب لگائی. سب نے سارے اپنے ٹیلنٹ دکھا دیے. لیکن بادشاہ سلامت, میری آنکھ کا جو ٹیلنٹ تھا کہ رات کے اندھیرے میں دیکھنے والے کے دن کو میں پہچانتا ہوں, میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. اب آپ اپنا ٹیلنٹ دکھائیے. اللہ اکبر. بادشاہ تو سمجھ گیا کہ بندہ پہچان گیا. تو بادشاہ کہے لوگوں بالکل سے مجھے صحیح پہچانا ہے, رات کے اندھیرے مجھے دیکھا, اس نے مجھے پہچانا, اس نے بھی اپنا ٹیلنٹ پورا کر دیا. اب میری کمٹمنٹ رہ گئی ہے, اب جلاد لے کر اس کو پھانسی کی طرف جا رہے ہیں. اب میری داڑھی ہلے گی تو ان سب کی پھانسی معافی ہو جائے گی. اور لیکن یاد رکھو اس عارف کی وجہ سے, جس عارف کی آنکھ نے بادشاہ کو پہچانا ہے, اس عارف کی وجہ سے آج سب کی معافی ہو رہی ہے. امام روم بھی فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم, وہ عارف جو دنیا میں رہتا ہے تو اس معرفت کی برکت سے نہ صرف خود چھوٹتا ہے بلکہ باقی لوگوں کو ملے کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اے لوگوں یہ معرفت پیدا کرو. تم اس اپنے مالک کو کیسے پہچانتے ہو؟ عارف باللہ بنو. دنیا کی معرفت حاصل کرنا کمال نہیں ہے, اس دنیا کے مالک کی معرفت جب تم نے حاصل کر لی ہے تو اس معرفت کی آنکھ جو ہے داخل کرا دے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا جیسے بادشاہ ساتھ ہے اس چوری کے اندر, اور اس وقت کوئی نہیں ان کا ہاتھ نہیں پکڑ رہا, ایسے قرآن نے کہا ہوا معکم اینما ما کنتم. اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو. چوری کرتے ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے, دیکھ رہا ہے. جب وقت آئے گا عدالت آنے لگے گی, اب اللہ تبارک و تعالی چور کو بلائے گا. اس لیے لے کے عارف کی آنکھ جو ہے فرمایا وہ پیدا کرو, تو پھر رات کے اندھیروں میں بھی تو اپنے مالک کو پہچانو گے. تو سجدوں میں گر کے جب مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولیوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے. اس لیے میرے دوست بزرگوں, رمضان کا مہینہ معرفت حاصل کرنے کے لیے شاندار مہینہ ہے. اس لیے کہ آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی اجلال فرماتے ہیں, اور 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. حل من مسترزق فارزق لہ, ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کام ضروریات زندگی کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی دن رات یہ اعلان کرتے ہیں. لیکن بس مانگنے والے چاہیے. اور نبی فرماتے اللہ قضا میں ساری, اگر اللہ سے اللہ کو بھی مانگ لیا تو اللہ تبارک و تعالی مل جائیں گے. اور میں تو یہ کہتا ہوں لوگوں, اللہ سے اللہ کو مانگنا سیکھو. اللہ سے اللہ کو جب مانگ لیا اور اللہ مل گیا تو ساری کائنات اللہ کا غیر مانگتے ہیں. اللہ سے بھی اللہ کے غیر مانگتے ہیں, اللہ سے اللہ کا کم مانگتے نہیں. اللہ سے اللہ کو مانگنا سیکھ لو. اے اللہ ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں. جب اللہ مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی مبارک ساعتوں کو, جو ایسے محرومی کو
جو ایسے محرومی کے ساتھ یہ نکلنے کا موقع نہ دے، ہمیں اس میں سے کسب فیض کا موقع دے، ہم ان ساتھوں کو کارآمد بنا لیں اور دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اور ہاتھ اٹھا کے اس حال میں کہ اللہ تیری خاطر بھوکے ہیں، تیری خاطر پیاسے ہیں، تیری خاطر خواہشات سے دور ہیں، اب تیرا کام ہے کہ تو مجھے ہم سے ہیں، تیری خاطر خواہشات سے دور ہیں، اب تیرا کام ہے کہ تو مجھے ہمیں مل جا، اس لیے تو نے وعدہ کیا ہے کہ روزے دار کو میں خود مل جاتا ہوں، یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو ضروری اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان اور خوشخبری تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے 10 روزہ تراویح کا اہتمام کیا ہے، اور اس سال ہماری مسجد دارالتزکیہ یونین ڈے لانگ آئلینڈ کے اندر اس کا اہتمام ہوا ہے، اور 10 روزہ تراویح ہماری کو 9 مارچ انشاءاللہ 10 روزہ تراویح کا ختم قرآن ہے، اور جو حضرات جو ہے مجھے سن رہے ہیں وہ آ سکتے ہیں، وہ ضرور ختم قرآن کے اندر آئیں، انشاءاللہ شاندار دعا ہوگی، اس کے اندر موقع ہوگا تو آپ سے گفتگو بھی کریں گے، تو اس ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ 10 روزہ ہمارا قرآن کریم الحمدللہ ختم ہوتی ہیں، اور یہ 10 روزہ ہمارا قرآن کریم الحمدللہ ختم ہو رہا ہے۔ اور چونکہ وقت سنڈے کو چینج ہو جائے گا، اس لیے 8:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی۔ ابھی تو 7:30 عشاء کی نماز چل رہی ہے، 1 گھنٹے کا فرق پڑ جائے گا ڈے لائٹ سیونگ کی وجہ سے، تو 8:30 بجے انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی۔ آپ حضرات جو ہے سنڈے کو 8:30 بجے پہنچ جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی ساری کارروائی ہوگی۔ تو یہاں خواتین کا بھی باپردہ انتظام ہے، تو خواتین کو بھی لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، خود آئیں اور اس دعا کے اندر شریک ہوں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ حضرات کی جائز مرادیں پوری کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال اعتکاف اللہ یہ مسجد دارالتزکیہ میں ہی ہو رہا ہے، مسجد دارالتزکیہ یونین ڈیل 705 ناساؤ روڈ یونین ڈیل نیو یارک کے اندر، تو یہاں یہ اہتمام اس کا رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ دنیا بھر سے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں لوکل نیو یارک کے ہیں وہ بھی ہمیں یہاں ٹائم دیں، 10 روزہ یہ اعتکاف ہمارے ساتھ گزاریں انشاءاللہ شاندار، اور رہنا سہنا سارے انتظامات ہماری طرف سے ہوں گے۔ آپ بس اپنا بیگ اٹھا کے لے آئیں، اپنی ضرورت کے کپڑے لے آئیں، باقی انشاءاللہ آپ کی پوری ہم خدمت کریں گے۔ اور اعتکاف سے مقصد کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں ڈیرے ڈال دینا، یہ سوچ کے اے اللہ اب تو تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، اب تو تجھے پا کے جائیں گے، اب تو تجھے پا کے جائیں گے، اور لکھا ہے کہ اب تو تجھے پا کے جائیں گے، اور لکھا ہے کہ کریم آقا کے دروازوں پہ اگر چلے جائیں، وہ کریم آقا خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں۔ یا بادشاہوں کے بادشاہ سے بڑا کریم کون ہے؟ جس کے گھر میں آ کے جب ڈیرا ڈال دیں گے تو وہ اپنی کرامت دکھائے گا نہیں، وہ اپنا آپ ضرور ہمیں عطا کرے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اعتکاف کی برکت سے اسے 10 دنوں تاک راتوں کے اندر انسان جب جاگتا ہے عبادتیں کرتا ہے تو لیلۃ القدر یقینی طور پہ مل جاتی ہے۔ اس لیے جس کو جتنا بھی وقت ملے، 2 دن دے، 1 دن دے، ویکینڈ دے دے، راتیں ہمیں دے دے، آپ یہ اس اعتکاف کے موقع سے جو ضرور فائدہ اٹھائیں۔ پورے 10 دن نہیں دے سکتے اگر آپ کی کچھ پرابلمز ہیں، لیکن ہر نماز میں الحمدللہ یہاں پر اللہ کو پانے کے سلیقے سکھائے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لا الہ کے نعرے لگیں گے، مراقبات و مشاربات ہوں گے ہر وقت ہر نماز میں، لہذا کسی 2 نمازوں میں بھی آ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ نفع ضرور ملے گا۔ آپ اپنے جو وہ حصہ بقدر جسہ جو ضرور حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ